السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، پھر عبادت کے مختلف طریقے عطا فرمائے۔ نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی لازم کر دیے تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ مزید ہموار ہو۔ ان میں سب سے اہم وہ فرائض ہیں جو کہ ہر شخص پر اس کی کیفیت کے موافق لازم ہوئے۔ فرض نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جمعہ کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت کو خوب بیان فرمایا۔ 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمعہ کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایات میں ہے الجمعۃ الحج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ نمبر 4، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جو ایک دن بیان کرے اللہ پاک اس کو جنت میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، جمعہ کو جائے، اور نمبر 5، اور ایک غلام بھی آزاد کرے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر تک رہا، تو پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل یعنی 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی،
اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن ایک امام خطبہ کے لیے جب باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک، خوشبو لگانا اگر میسر ہو تو ضروری ہے۔ عمر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیادہ ہے، وہ بھی واجب ہے یا نہیں۔ لیکن حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے لیے اس جمعے سے لے کر ایک اور اگلے یا پچھلے جمعے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور مزید 3 دنوں کے بھی حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم فرض ہے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: غلام، مملوک، عورت، بچہ اور مریض۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعہ کے دن کیا ہوا اور کیا ہوگا، جمعہ کے دن کیا واقعات ماضی میں پیش آئے، آئندہ کیا پیش آئیں گے، ذیل میں چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت آدم کی تخلیق اور قبض کا واقعہ جمعہ کے دن پیش آیا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا فرمایا اور اس میں اتوار کے دن پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت پیدا کیے، منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کی تخلیق فرمائی، بدھ کے دن نور روشنی کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن جانوروں کو زمین پر پھیلا دیا، اور تمام مخلوق کے بعد آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد عصر سے لے کر رات یعنی سورج غروب ہونے کے درمیان جمعہ کی آخری ساعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کا جنت میں داخلہ اور جنت سے خارجہ جمعہ کے دن ہی ہوا۔ جمعہ کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، سب کے سب جمعہ کے دن ہی ڈرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیامت آنی ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جمعہ کے دن پہلا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جمعہ کے دن قیامت کا نفخہ یعنی پہلا سور اور صاعقہ یعنی دوسرا سور پھینکا جائے گا۔ جمعہ جمعرات کے دن 5 لوگوں کو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے جو مختلف کتب احادیث میں ذکر ہوئی۔ اس حدیث کے مطابق وہ لوگ یہ ہیں: نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، نمبر 4 زنا کرنے والا اور نمبر 5 گانا بجانے والا۔
یعنی موسیقی اور لغو کاموں میں مشغول رہنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کے لوگوں کے گھروں پر جمعہ کے دن رحمت کے فرشتے نہیں آتے: شراب پینے والا، سود کھانے والا، ماں باپ کو ایذا دینے والا، زناکار، گانا بجانے والا۔ یہ طبرانی اور دوسری احادیث میں مروی ہے۔ بعض علماء نے اس احادیث کی سند پر کلام کیا، لیکن اس کا مفہوم دیگر احادیث اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ کی مقدس گھڑیوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔